آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء، اس اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے، ماءً پانی، فصالت تو بہ پڑیں، اودیتن وادیاں، بقدرہا اپنے اندازے کے ساتھ۔ یہاں پر اودیتن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ واو دال یا ہے، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہاں سے مراد سلیم فطرت لوگ ہیں یا پھر ان کے دل ہیں۔ بقدرہا اپنے اندازے کے ساتھ، یعنی وہ وادیاں بہ پڑیں اپنے اپنے اندازے کے ساتھ۔ ایکچولی پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، اگر وہاں راستہ کھلا ہوتا ہے تو وہاں پانی بھی زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اور جن دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کم ہوتی ہے تو وہاں پانی بھی کم جمع ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصالت اودیتن بقدرہا، فاحتمل پھر اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابین چڑھا ہوا۔ پھر یہ کہ وہ بارش کا پانی اتنا زیادہ ہوا کہ اس نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی، اور جیسے ہی یہ سیلابی ریلا بڑھتا ہے تو اس پر جھاگ سا بن جاتا ہے۔ سیلابی پانی میں بہت سارا کچرا جمع ہو جاتا ہے، اور پانی کی جو تیزی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو جھاگ بنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی پورا اوپر سے کور ہو گیا ہے کچروں سے اور جھاگ سے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ چڑھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں پانی جتنی تیزی اور اونچائی سے گرتا ہے اس میں اتنا ہی جھاگ بنتا ہے۔ یہاں پر جھاگ سے مراد وسوسوں کا اور اختلاف کا جھاگ ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں، وَمِمَّا سے مراد یہاں پر وہ دھات ہیں جس کو گرم کیا جاتا ہے، اور جب ان دھاتوں کو بھی گرم کیا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں، علیہ اوپر اس کے، فی النار آگ میں، ابتغاء تلاش کرنے کو یا بنانے کو، حلیۃ زیور، او متاع یا سامان، زبد مثلہ جھاگ ہے اس جیسا، کس جیسا؟ اس سیلاب جیسا۔ جب ان دھاتوں کو گرم کیا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے، جیسے کہ سیلابی ریلے کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے تپتی دھاتوں کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ ایکچولی جتنی بھی دھاتیں ہوتی ہیں ان کو پگھلایا جاتا ہے، ان کو بوائلنگ پوائنٹ پر لایا جاتا ہے، یعنی ان دھاتوں کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس میں ایسا جھاگ ہوتا ہے، یعنی سونا، چاندی، پیتل یا لوہے کو جب پگھلایا جاتا ہے زیور بنانے کے لیے یا پھر ہتھیار بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، تو بالکل اسی طرح سے جھاگ آ جاتا ہے جس طرح سے پانی پر جھاگ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس دھات کو اوپر سے جھاگ نے پورا کور کر لیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حق باقی رہتا ہے اور باطل فنا ہو جاتا ہے۔ پہلی جو مثال ہے وہ کیا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اور یہاں پر بارش سے مراد علم وحی ہے، مراد قرآن ہے، یعنی رحمت کی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، اور سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا۔ یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ آسمان سے بارش برسی، مراد کیا ہے؟ وحی الہی، اور ندی نالوں سے مراد میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ سلیم فطرت لوگ ہیں جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق علم کو لیتے ہیں۔ کچھ دلوں میں بہت زیادہ علم سما جاتا ہے، اور کچھ دل اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں زیادہ علم نہیں سما سکتا۔ پھر اس علم کے ساتھ یہ لوگ دعوت حق دیتے ہیں، ان کے سامنے دشمن آتے ہیں،
انکار کرنے والے آتے ہیں، اور یہ اختلاف کرنے والے اس ابھرے ہوئے جھاگ کی طرح ہیں جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جھاگ سے مراد وسوسوں کا جھاگ ہے، اختلاف کا جھاگ ہے. تو جب یہ لوگ دعوت حق دیتے ہیں تو ان کے سامنے دشمن آتے ہیں، انکار کرنے والے آتے ہیں، اور یہ اختلاف کرنے والے اس ابھرے ہوئے جھاگ کی طرح ہیں جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن اس جھاگ کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ پانی اسے کناروں پر پھینک دیتا ہے، جہاں اسے ہوا اور دھوپ خشک کر دیتی ہے، اور سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے، اور پانی جو انسانوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہی باقی رہتا ہے. دوسری مثال یہاں یہ بیان ہوئی کہ ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس طرح کا جھاگ اٹھتا ہے. اور یہاں دھات سے مراد حق ہے اور جھاگ سے مراد باطل اور شک ہے. تو اس مثال میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ دھاتیں گرم ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر پوری طرح سے جھاگ آ جاتا ہے اور اصل چیز نظر نہیں آتی، لیکن بالآخر یہ جھاگ جل جاتا ہے اور اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیز باقی رہتی ہے. اسی طرح سے ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ دودھ کو آپ ابالیں تو اوپر جھاگ آ جاتا ہے، پھر جھاگ بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح سے دال کو آپ ابالیں، گوشت کو ابالیں تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے، لیکن وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے اور کام کی چیز باقی رہتی ہے. تو ان دونوں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ حق باقی رہے گا، یعنی قرآن اور اس کی تعلیم جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے باقی رہنے والی ہے، اور باطل کو ثبات اور دوام نہیں ہے، یعنی باطل فنا ہو جانے والا ہے. جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ، دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ پر تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا سیکھا کہ حق کا وجود ہمیشہ رہے گا اور اس کا نفع بھی دائمی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، یعنی مثال، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، الحق کا حق، والباطل اور باطل کی. اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. یعنی حق اور باطل جمع ہوں تو باطل کے لیے کوئی دوام اور ثبات نہیں. کس طرح سے سمجھایا گیا یہ بات؟ جیسے کہ جھاگ پانی میں نہیں ٹھہرتا اور نہ دھات کے ساتھ ٹھہرتا ہے، وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے آیت میں. فَأَمَّا الزَّبَدُ، تو جہاں تک جھاگ ہے، اور زبدو سے مراد کیا ہے؟ باطل یا پھر وسوسوں کا اختلاف کا جھاگ. فَيَذْهَبُ، تو چلا جاتا ہے، جُفَاءً، خشک ہو کر، ناکارہ ہو کر. جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ جھاگ ناکارہ اور بیکار ہو کر ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا، اور لیکن، ما، جو، يَنفَعُ، نفع دیتا ہے، النَّاسَ، لوگوں کو، فَيَمْكُثُ، تو وہ ٹھہر جاتا ہے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں. اب نفع دینے والی چیز کیا تھی؟ پانی، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. اب اگر پانی ایک جگہ جمع ہونے کی شکل میں ہو تو وہ بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر وہ جذب ہو جائے تو بھی فائدہ دیتا ہے. اور اگر ہم دوسری مثال سے بات لیں تو سونا، چاندی، لوہا، پیتل، جتنی بھی دھاتیں ہیں یہ بچ جاتی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور لیکن، ما، جو، يَنفَعُ النَّاسَ، نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں. فَيَمْكُثُ کا جو لفظ ہے میم کاف ثا سے ہے، کسی چیز کا دیر تک ٹھہر جانا، انتظار کرنا. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں. ویسے بھی آپ پچھلے قرآن کے حصے میں کئی مثالیں پڑھ کے آ چکے ہیں. سورۃ البقرہ کے ہی آغاز میں آپ نے منافقوں کے بارے میں مثال پڑھی تھی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ حق باقی رہے گا اور باطل فنا ہو جائے گا.
جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ باقی رہیں گی اور جو بیکار اور ردی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہر دور میں دین کا کام کرنے والے مخلص لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ باطل ان کے مقابلے پر آئے گا اور ابتدا میں وہ حق پر چھا جاتا ہے، اور ایسا چھا جاتا ہے کہ حق نظر ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ وحی کے ذریعے حق اتارتا ہے تو باطل پر ضرب پڑتی ہے اور وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ حق باقی رہتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ فائدہ مند چیزیں ہی باقی رہیں گی، بیکار چیزیں سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے حق اور باطل کو سمجھاتا ہے، کھڑا کھوٹا واضح کرتا ہے۔ یہ بات واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ حق ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہترین قانون دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں استحکام، بقا، پائیداری صرف اور صرف فائدہ مند چیزوں کی ہے۔ ناکارہ اور ردی چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی انسان کی ویلیو کب ہوتی ہے؟ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کے نزدیک کس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے؟ جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ سارے خاندان میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہی سب کا فیورٹ یعنی پسندیدہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مر بھی جائے تو وہ لوگوں کی یادوں میں زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ سب کے کام آتا تھا، وہ دلوں میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس آیت کے توسط سے ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میری ذات سے میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ یہ آپ سب کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ نے اس اعتبار سے اپنا جائزہ لازمی طور پر لینا ہے کہ میری ذات سے میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ کیا میں واقعی لوگوں کے فائدے کی ہوں؟ اگر ہم لوگوں کے فائدے کے بننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی قربانی کرنی ہوگی، ڈیفینیٹلی محنت کرنی ہوگی، مشقت سے گزرنا ہوگا، اور اس میں سچی نیت بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ تو ایک ارادہ اور نیت ہم سب کریں کہ ہم دوسروں کے فائدے کے بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ہم کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پہلی بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ کہ اللہ کچے کام، ظاہری کام پسند نہیں کرتا۔ جو کام دل سے پورے اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو پہلا کی پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے، پورے خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت خراب ہوئی اور ہم کام چور ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا، اور اگر ہم اپنے کاموں کے ساتھ کمیٹڈ ہوئے، مخلص ہوئے، تو یہ بات بھی لوگوں کے دلوں پر واضح ہوگی، اور ہماری ہر جگہ پر ڈیمانڈ ہوگی، ہم لوگوں کی چوائس ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے خود کو محنت سے گزارنا ہے، اس قابل بنانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم دوسروں کو فائدہ دے سکیں۔ اگر ہمارے اندر سکلز یعنی صلاحیتیں اور علم اور پختگی نہیں، یعنی ہم اگر میچور نہیں ہیں، تو ہم دوسروں کے فائدے کے نہیں بن سکتے۔ ہم خود نہیں سیکھے تو کیا دوسروں کو سکھائیں گے؟ یاد رکھیے گا، جو بھی نکما اور بیکار ہوتا ہے وہ لوگوں پر اور معاشرے پر بوجھ ہوتا ہے، اور لوگ بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ اپنے اوپر بوجھ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ہم سب خود سے سوال پوچھیں کہ ہم لوگوں پر بوجھ ہیں یا ہم لوگوں کی چوائس ہیں، یعنی ہم لوگوں کی پسند ہیں۔ ہم سے لوگ سہارا تبھی لیں گے نا جب ہم مضبوط ہوں گے۔ ایکچولی سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کے فائدے کے حریص ہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے اور اسے کی ہی فکر ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ اصل فائدہ دوسروں کو فائدہ دینے میں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں تو پہلا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ پڑھنے والے کو نہیں، پہلا فائدہ پڑھانے والے کو پہنچتا ہے۔ اس کا علم بڑھتا ہے، اس کے علم میں مضبوطی آتی ہے اور اس کے عمل میں بھی مضبوطی آتی ہے، الحمدللہ۔ تو اپنے آپ کو اسٹرانگ اور میچیور بنانا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو سپورٹ کر سکیں۔ اگر ہم کمزور ہوئے تو ہم لیڈ نہیں کر سکتے۔
ہم رہنما نہیں بن سکتے، ہم لیڈر نہیں بن سکتے. پھر دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے نا تو وہ بیٹھے بٹھائے اور آسانی سے نہیں ملتی. اس کے لیے مشقت لازمی ہے، محنت لازمی ہے. اب آپ اس مثال کو اپنی ذات سے سمجھیں. بالفرض جیسے کہ بارش برسی، یعنی اسلام آپ کی زندگی میں آیا، آپ نے اس کو سمجھنا شروع کیا، یعنی اس کا علم لینا شروع کیا، اور آپ کا دل وادی ہے، اس میں آپ نے اس کو اپنی وسعت کے مطابق جمع کرنا شروع کیا. اب اس دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے، یعنی جھاگ آنا شروع ہو گیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے، اس پر تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہم اس کو نہیں کنٹینیو کر سکیں گے. پھر آپ جو کام کر رہے تھے اگر تو آپ ان وسوسوں میں گم ہو گئے تو گئے کام سے. اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام جاری رکھتے ہیں اور ان وسوسوں کو جھٹکتے رہتے ہیں. لوگوں کے جو الزامات ہوتے ہیں، جو ان کی طرف سے آنے والی مخالفتیں ہوتی ہیں، اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. لیکن اتنی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی ہیں بسا اوقات کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حق کہیں چھپ گیا. بالکل اسی طرح سے کسی چیز کا جھاگ اس کو پورا کور کر لیتا ہے. لیکن کیا پڑھا ہم نے مثال میں کہ یہ جھاگ تو بیٹھ جائے گا، یہ تو سوکھ جائے گا. آپ نے کبھی سورج کے آگے بادلوں کو آتے دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بادلوں نے سورج کی روشنی کو چھپا دیا. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ بادل ہٹتے ہیں، سورج اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمکنے لگتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے دل سے وسوسے جب ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو سچا ایمان چمکنے لگتا ہے، اور آپ اپنے علم اور اخلاق کے ساتھ خود میں تبدیلی لاتے ہیں، اور یہ ہمت بھی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ آپ اوروں کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوروں کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے فائدے کے بن جاتے ہیں. ہم نے سورہ رات سے پہلے سورہ یوسف پڑھی، الحمدللہ. اس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام آزمائشوں کی تپش سے گزرے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوب آزمایا، خوب تپایا. یوسف علیہ السلام تپ کر نکھرے اور بہت سے لوگوں کے لیے فائدے کے بنے. ان کے لیے کم آزمائش تھی کہ ایک نان مسلم سٹیٹ میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں. انہوں نے ایک نان مسلم کنٹری میں رہ کر اپنے ایمان کو برقرار رکھا. سوچیں کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے، کتنی مخالفتیں برداشت کی ہوں گی، لیکن جمے رہے. تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ جب تک ہم ان آزمائشوں کی تپش سے گزریں گے نہیں، ہم نکھریں گے نہیں، ہم میچیور نہیں ہوں گے، اور ہم لوگوں کے فائدے کے بھی نہیں بنیں گے. دیکھیں جتنی بھی دھاتیں ہیں، یہ سونا، چاندی، پیتل، لوہا وغیرہ، جب تک پگھلے نا کچھ بن سکتی ہیں. ان کو کتنی زیادہ گرمی دی جاتی ہے، ان کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لایا جاتا ہے. سونے جیسی چیز کو دیکھ لیجئے نا، یہ جو گولڈ ہے کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو را فارم میں دیکھا ہو تو بالکل کالا پتھر ہوتا ہے. اگر اس کو ہم را فارم میں ہی رہنے دیں، اس کی اصل حالت میں ہی رہنے دیں، تو بیکار ہے. نہ اس کی چمک باہر آئے گی، نہ اس سے کوئی چیز بنے گی. جب تک کہ سونا پگھلے گا نہیں اور اس لیول پر کہ اس میں ابال آ جائے اور کافی دیر تک اس کو ابالا جائے، تو ہی اس کی جو گندگی ہوتی ہے تو وہ اس سے الگ ہوتی ہے، اور سونا نکھر کر الگ ہو جاتا ہے. اوپر پورا کالا جھاگ آ جاتا ہے، اور جو بھی سونار ہوتا ہے اس کالے جھاگ کو ہٹاتا ہے. وہ ساری گندگی اس تپش کی وجہ سے دور ہو گئی، اور نیچے جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ سونا ہوتا ہے، چمکتا سونا.
آپ نے سنا ہوگا نا یہ سونے جیسے لوگ، یہ ایسے نہیں بن جاتے، بہت میچور ہوتے ہیں، زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. کوئی اتنا آسان نہیں ہے سونے جیسا بننا. لیکن نیت بھی تو ہو نا. ہم چاہتے ہیں ہم کسی بھی ہرڈل سے نہ گزریں، کوئی ہارڈ شپ ہماری زندگی میں نہ آئے، اور ہم سونے جیسے بن جائیں، ہماری چمک دور دور تک لوگ محسوس کریں، اور ہم بغیر محنت کیے، بغیر مشقت اٹھائے لوگوں کے فائدے کے بن جائیں. تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لکھیں ایک سوال سب اپنے پاس، میں کس کس کے لیے کیا کیا کام کرتی ہوں؟ کیونکہ یہی آپ کی خدمت ہوتی ہے لوگوں کے لیے. میں کتنا ٹائم کام کرتی ہوں اور کتنا ٹائم آرام کرتی ہوں، یعنی کتنا ٹائم اپنے آپ کو بیکار کیے ہوئے ہوں. کیونکہ ہم آرام پر آرام کیے جاتے ہیں، اور ہم اتنے آرام پسند ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور محنت سے، مشقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو سوال کرنا ہے ہم سب نے اپنے آپ سے، پوچھیں اپنے آپ سے کہ کتنا ٹائم اپنے آپ کو بیکار کیے ہوئے ہوں. دیکھیے میں آرام کرنے سے منع نہیں کرتی، یہ تو ضرورت ہے انسان کی. جب ہم آرام کریں گے تو ہی ہم کام کر سکیں گے. لیکن آرام برائے آرام، آرام برائے آرام، یعنی کوئی اور کام ہی نہیں ہے، صرف آرام ہی کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا کر رہا ہو. سارا دن جو محنت کرتے ہیں نا، صبح کلاس میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوپہر میں جا کے تھوڑا آرام کر کے پھر گھر کے کام کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں تو بچوں کو سنبھالتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، ایک مشقت والی زندگی گزارتے ہیں. پورا دن ایک ہارڈ شپ کے ساتھ گزرتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، یعنی دن کے آخر میں آپ تھک جاتے ہیں. اس تھکن میں جو مزہ ہے نا، وہ سارا دن آرام سے بیٹھ بیٹھ کر گزارنے میں نہیں ہے. زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بہت بڑا سوال ہے. اس لیے ہم سب کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے. یعنی اپنے آپ کو کارآمد بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم واقعی لوگوں کے فائدے کے ہوں، اور جو چیز بھی اللہ کے لیے ہے وہ فائدہ مند ہے اور وہی باقی رہے گی. آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح سے موجود ہے، الحمدللہ، کہ جیسے آج ہی کی بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کی بات ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واقعات زندہ رکھے ہیں، گو کہ وہ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ فائدہ مند لوگ تھے. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا ذکر خیر موجود ہے. الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. کیونکہ جب ایک فائدہ مند انسان اٹھتا ہے نا اس دنیا سے، تو جہاں لوگوں کے دلوں پر یہ چیز بھاری ہوتی ہے نا، وہاں زمین اور آسمان پر بھی یہ چیز بھاری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نیک لوگوں کے جانے پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فائدے کو جانتے تھے جو اس شخص سے مل رہا تھا، اور اس کے جانے سے اب یہ فائدہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان مثالوں سے سبق حاصل کریں، اپنے لیے موٹیویشن حاصل کریں، کچھ کر دکھانے کا عزم پائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے لوگوں کے فائدے کا بننا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کی خدمت کریں اور دینی اعتبار سے بھی لوگوں کی خدمت کریں. تھکائیں اپنے آپ کو، اپنی ان جانوں کو سنبھال سنبھال کے نہ رکھیں. ایک وقت آئے گا ان جسموں نے قبروں میں چلے جانا ہے. کیا بچا بچا کے رکھنا ہے اس جسم کو؟ جتنی ایفرٹس لگا سکتے ہیں اللہ کے راستے میں لگائیں، جتنی صلہ رحمی کے لیے اپنی ایفرٹس لگا سکتے ہیں لگائیں، جتنے اپنے گھر والوں کی یا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں لگائیں. یوز کریں اپنے آپ کو، یوز کریں اپنی زندگی کو. کیوں؟ آج کا دن ملا ہے، کچھ پتہ نہیں کل کا ملے گا نہیں ملے گا. اور جب میں اور آپ یہ سوچیں گے نا کہ بس یہ ایک آخری دن مل گیا ہمیں،
اس کو اچھے سے اچھا استعمال کر لیں، پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا، آپ دیکھیں اس دن کو گزارنے کی کیفیات ہی بدل جائیں گی الحمدللہ۔ اسی لیے اپنی موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ان دونوں مثالوں میں حق کے باقی رہنے اور باطل کے فنا ہونے کا بیان ہے، اور جب بھی آپ حق پر آئیں گے تو آبویسلی آپ کو ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا ہی پڑے گا، لیکن ان ڈیفیکلٹیز سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ وہ ڈیفیکلٹیز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو لگے کہ پوری طرح سے ان ڈیفیکلٹیز نے آپ کو ٹیک اوور کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ تمام مشکلات ہٹ جائیں گی۔ کیونکہ حق باقی رہے گا، اور جتنی بھی باطل قوتیں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ ہٹ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔